لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ایک یہ سوال ہے کہ بعض لوگ کسی بزرگ کے پاس کی زمین کو چومتے ہیں، یعنی کوئی بزرگ شخصیت بیٹھی ہے اس کے سامنے اس زمین کو چومتے ہیں، اور چومنے جب جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بندہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کسی بزرگ کے سامنے کی پاس کی اس کے قریب کی زمین کو چومنا، اس کو بعض اوقات لوگ قدم بوسی کہہ دیتے ہیں، تو قدم تو چومتے نہیں، سامنے کی زمین کو چومتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ یاد رکھیے گا کہ فقہائے اسلام نے علماء ربانیین اور بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری کے آداب بیان کرتے ہوئے یہ واضح طور پر لکھا کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت زمین نہ چومی جائے، کہ اگرچہ یہ حقیقی سجدہ نہیں ہے لیکن صورتاً شکلاً دیکھنے میں سجدہ اور بتوں کی عبادت کے مشابہ فعل ہے، لہذا حرام ہے۔ چنانچہ تنویر الابصار اور در مختار میں ہے کہ جیسا کہ بعض جاہل لوگ علماء یا بزرگوں کے سامنے زمین چومتے ہیں، ایسا کرنا حرام ہے، اور زمین چومنے والا اور اس پر راضی ہونے والا دونوں گنہگار ہوں گے، کیونکہ یہ عمل اور حرکت بتوں کی پوجا کے مشابہ ہے۔ تنویر الابصار جلد 9 صفحہ 632۔ اچھا، اس میں علامہ طحطاوی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی ایک عبارت ہے، فرماتے ہیں حرام ہونا اس حیثیت سے ہے کہ اس انداز میں صورتاً غیر اللہ کو سجدہ کرنا یا سجدہ کرنا پایا جا رہا ہے، یعنی حقیقی طور پر اگرچہ سجدہ نہیں ہے مگر صورتاً یہ سجدہ سمجھ میں آتا ہے، اس لیے یہ حرام ہے۔ حاشیہ طحطاوی جلد 11 صفحہ 138۔ اور اس میٹر میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ زمین بوسی حقیقتاً سجدہ نہیں، کہ سجدہ میں پیشانی رکھنی ضروری ہے۔ جب یہ اس وجہ سے حرام اور مشابہ بت پرستی ہوئی کہ صورتاً قریب سجدہ ہے، تو خود سجدہ کس درجہ سخت حرام اور بت پرستی کا مشابہ تام ہوگا۔ اب غور کیجئے، زمین بوسی جو ہے بزرگ کے سامنے کوئی زمین کو چومتا ہے، یہ حرام قرار دیا گیا، تو کسی مزار کو اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہ کتنا حرام ہوگا؟ فتاوی رضویہ جلد 22 کے صفحہ 471 میں ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ اس طرح کے سوشل میڈیا میں بھی ویڈیوز ہیں کہ کوئی آدمی جو بڑا بنا بیٹھا ہے، وہ بڑا ہوتا تو نہیں ہے لیکن بڑا بنا بیٹھا ہوتا ہے، مسند میں بیٹھا ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے امیر ہیں، لوگوں کے پیر ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے سامنے اس کے چاہنے والے آ کر کے سامنے کی زمین کو چومتے ہیں، اور یہ بیوقوف قسم کا آدمی یہ ان کے جو چومتے ہیں سر رکھ کے زمین، ان کے سروں پہ بڑی محبت سے ہاتھ رکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جاہل ہیں، ان کو شریعت کی ہوا نہیں لگی، انہوں نے شریعت سیکھا نہیں، بس ان کو اپنا جیب بھرنا یا اپنی کمائی کرنا یا سنیت کو اور اسلام کو بدنام کرنا آتا ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے رابطے میں ہیں یا ایسے لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا ہے کہ جو مسند لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ آ کر کے ان کے سامنے کی زمین چومتے ہیں، ایسے لوگوں سے نفرت کیجئے، دور کیجئے، ایسے لوگوں سے دور رہیے، ایسے لوگوں سے۔ اور جو ایسا سن رہا ہے، اگر جو ایسا کرواتا ہے تو ڈریے اللہ سے۔ آپ اپنے آپ کو خدا بنانے کے چکر میں کیوں پڑے ہیں؟ آپ کو یہ لگتا نہیں کہ یہ جو صورت ہے، یہ جو شکل ہے کہ آپ بالکل مسند لگا کے بیٹھے ہیں اور کوئی آ کر کے آپ کے سامنے پیشانی جھکاتا ہے، تو آپ کو لگتا نہیں کہ بت پرستی کی طرح یہ ہوتا ہے؟ بت پرستی میں اور کیا ہوتا ہے؟ بت ہوتی ہے اور لوگ آ کر کے اس کے سامنے یوں سر جھکاتے ہیں، تو آپ کو لگتا نہیں کہ آپ اپنے آپ کو بت بنا کر کے پیش کر رہے ہیں؟ ڈریں خدا سے، اللہ سے ڈریں، اور جو کرواتے ہیں وہ بھی ڈریں، جو کرتے ہیں وہ بھی ڈریں۔ پیشانی اللہ تعالیٰ نے مقدس بنائی خدا کے سامنے جھکنے کے لیے، یوں ان جاہل گواروں کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنائی ہیں۔ شریعت پہلے ہے، اس کے بعد ساری محبتیں ہیں۔ دوسری جگہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بصراحت مزارات کے سامنے زمین چومنے کے متعلق لکھتے ہیں، مزارات کو سجدہ یا ان کے سامنے زمین چومنا حرام، اور حد رکوع تک جھکنا یہ منع ہے۔ اور علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے المنسک میں کہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں حاضری کے وقت نہ دیوار کو ہاتھ لگائے، نہ چومے، نہ اس سے چمٹے، نہ طواف کرے، نہ جھکے، نہ زمین چومے، کہ یہ سب بدعات قبیحہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں بوسہ میں اختلاف ہے،
اور چھونا چمٹنا اس کے مثل اور احوت منع اور علت خلاف ادب ہونا۔ غور کیجئے، مسجد نبوی بارگاہ مصطفیٰ میں یہ سب منع کر دیا گیا، تو آپ یہ عام ایسے لوگ جن کے نمازوں کا آتا پتہ نہیں، چہرے پہ کئی بار داڑھی پوری نظر نہیں آتی، اور آپ کی مجلس سے اٹھ کر کے ان کے گناہوں کے بازار گرم ہوتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں؟ اتنا کمزور ہو گیا آپ کا ایمان؟ تو بہرحال یہ دست بوسی، یہ قدم بوسی، یہ زمین بوسی، اور یہ مطلب ایک حد تک ہو تو قدم بوسی کی اجازت بھی ہے، دست بوسی کی اجازت بھی ہے، لیکن یوں جو یہ زمین سامنے کی چومتے ہیں، اس کو علماء نے سخت منع کیا ہے۔ اس لیے پرہیز کریں، بچیں، اپنا ایمان محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔